بسم اللہ الرحمن الرحیم ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم العظیم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه سيدي يا خاتم النبي. واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑے اور عظیم الشان معجزہ کا تذکرہ جو معراج کا واقعہ ہے اس کا ذکر انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ واقعہ معراج جو ہے یہ اس کی بہت ساری جہات ہے۔ آج کی گفتگو میں صرف واقعہ معراج کا اس پہلو سے تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ واقعہ معراج جہاں ایک طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے اللہ کی نگاہ میں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان اور عظمت ہے، ایک طرف تو واقعہ معراج اس کا ایک خوبصورت بیان اور اظہار ہے، اور دوسری طرف یہ واقعہ کس طرح اہل مکہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے حوالے سے دلیل بنا، بلکہ کہہ لیجیے کہ تمام حجت ٹھہرا۔ سبحان۔ اسی طرح یہ واقعہ معراج جو ہے یہ اہل کتاب مسیحیوں اور کیسر روم کے لیے، اس کے درباریوں کے لیے، اور بیت المقدس کے پادریوں اور بڑے بڑے عابدوں اور زاہدوں کے لیے بھی یہ واقعہ جو ہے دلیل کے طور پر اتمام حجت بن کر ہمارے سامنے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان اور عظمت اور اللہ کے ہاں جو آپ کا مقام اور مرتبہ ہے، اس واقعے کے نتیجے میں وہ بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ کس طرح دنیا، لوگ، خاندان کے لوگ، عزیز و اقارب کس طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر انداز کر رہے ہیں، جب ساری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہی ہے سوائے چند خوش نصیبوں کی، اور جب ہر کوئی معاذ اللہ آپ کو جھٹلا رہا ہے، ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، آپ کے ساتھیوں کو ہجرت پر مجبور کیا جا رہا ہے، جب حالات اس نوعیت کے ہیں کہ دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا آپ کے لیے بظاہر ناممکن نظر آ رہا ہے، اور کوئی بات کوئی بھی آپ کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس وقت اللہ رب العزت آپ کو جبریل امین کے ذریعے پیغام بھیج کر بلاتے ہیں کہ آپ تشریف لے آئیں، اگر کوئی اور نہیں آپ کی سنتا تو ہم آپ کی سنتے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے، واقعہ معراج کے نتیجے میں وہ شان، وہ عظمت، وہ فضیلت ہمارے سامنے پوری طرح کھل کر آ جاتی ہے کہ کیسے حالات ہیں کہ انہی لوگوں کے درمیان جہاں آپ نے 40 سال کی زندگی بسر کی تھی اعلان نبوت سے پہلے، اور وہ لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں اور آپ کے کردار کی قسمیں کھاتے ہیں، لیکن کس طرح زمانے نے اپنا رنگ بدلا کہ انہی لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا شروع کر دیا، انکار کر دیا۔ صرف انکار نہیں کیا بلکہ جن لوگوں نے آپ پر ایمان لے کر آئے ان لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔
ہجرت حبشہ تک مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی 5 نبوی کے اندر، پھر دوسری ہجرت ہوئی 6 نبوی کے اندر، پھر اسی پر بس نہیں کہ دیکھا کہ معاملہ رک نہیں رہا تو 7 ہجری کے اندر 7 نبوی کے اندر نبوت کے 7ویں سال اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب اور خاندان کے لوگوں کا سوشل بائیکاٹ کر دیا، اور 3 سال تک یہ بائیکاٹ چلا۔ اس بائیکاٹ کی سختی کا آپ اندازہ کریں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص اور دیگر صحابی، بعض صحابہ کو یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ اس دور کے اندر ہمیں بسا اوقات بھوک کی شدت اس درجے متاثر کرتی تھی کہ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، یہ بھی پتہ نہیں ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک رات ایسے ہوا کہ مجھے بھوک کی شدت کی وجہ سے میرا برا حال تھا۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میرے پاؤں سے کچھ چیز ٹکرائی، میں نے اس کو ہاتھ میں لیا، ایسے لگا کہ جیسے کوئی چمڑا ہے جو سوکھا ہوا ہے، تو اس چمڑے کو ہی ابال کے نرم کر کے اسی کے ساتھ اپنی بھوک مٹانے کی کوشش۔ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے رسول لوگوں کے ساتھ بات کر سکے، اتنا سخت بائیکاٹ۔ اور جب وہ بائیکاٹ ایک معجزے کے نتیجے میں ختم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا خاندان اس گھاٹی سے نکل آئے شیب ابی طالب سے، تو اس کے بعد کے حالات کیا ہے؟ بس صرف بائیکاٹ ختم ہوا ہے، لیکن عملاً صورتحال کیا ہے کہ مکہ کے دروازوں اور مختلف رستوں پر پہرے بٹھائے ہوئے ہیں، یعنی عملاً بائیکاٹ جاری ہے کہ کوئی ان کی بات نہ سنے، کوئی ان کے ساتھ بات نہ کرے، اور بندے مقرر کیے ہوئے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول کسی کے ساتھ بات کرتے تو وہ ساتھ جٹلانا شروع کر دیتے اور تردید کرنا شروع کر دیتے۔ اور پھر اسی وقت یہ ہوا کہ نبوت کا 10واں سال ہے، جناب خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ظاہری سہارا، مال و دولت، غم گسار بیوی، وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ تنہائی کا شکار ہو گیا۔ دل میں آیا کہ چلو اہل مکہ نہیں سنتے، باہر کے نہیں چلتے، طائف کی طرف آپ گئے، اور اہل طائف نے جو سلوک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے وہ رونگٹے کھڑے کر دینے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ سینیریو ہے، یہ پس منظر اور بیک گراؤنڈ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے کی پناہ لے کر مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ مکہ کے اندر داخل ہونے مشکل بنا دیا لوگوں نے، کوئی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہر طرف سے مخالفت ہے، ظاہری سہارے ٹوٹ چکے ہیں۔ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، جناب ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ وہ قسم کرسی کا ماحول ہے جس میں پریشانی اپنے نقطہ کمال کو چھو رہی ہے، دعوت و تبلیغ کا کام مکمل طور پر رکا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے۔ یہ وہ سال ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن قرار دیا، غم کا سال، کہ اس میں دعوت و تبلیغ کے امکانات بھی بالکل نہ ہونے کے برابر، اور گھر کے اندر جو بیوی کی وجہ سے سکون تھا وہ سہارا بھی ٹوٹ گیا، خاندان کے اندر جو حمایت تھی جناب ابو طالب کی وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو یہ وہ ماحول ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے، اللہ رب العزت نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ جائیے اور ہمارے نبی کو ہمارے پاس آئے۔ اگر کوئی اور ان کی دلداری کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم ان کی دلداری کریں گے، کوئی اور ان کو اپنے سے اگر دور ہٹاتا ہے تو ہم ان کو اپنا ایسا قرب عطا کریں گے کہ اپنی مخلوق میں سے آج تک وہ قرب کسی کو عطا نہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس پس منظر میں آپ
معراج کے سفر پر روانہ ہو۔ معراج کا سفر دو حصوں پر تقسیم ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جو جس کو قرآن کہتا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے مختصر سے وقت کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گا، اور دوسرا مرحلہ مسجد اقصی سے پھر لامقام کی طرف۔ اچھا، اب میں جو آج بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے ان کی فضیلت اور شان اور عظمت اور آپ کی نبوت اور رسالت کی دلیل کے طور پر واقعہ معراج۔ کئی پہلو ہیں، کئی پہلوؤں سے یہ دلیل ہے کہ یہ کس طرح یہ واقعہ جو ہے وہ اہل مکہ کے لیے تمام حجت بن گیا ہے، اور خود اہل کتاب کیسر روم اور اس کے درباری اور بیت المقدس کے بڑے جو پادری تھے، بڑے ان کے علماء تھے عیسائیوں کے لیے، ان کے لیے کس طرح یہ تمام حجت بنا کہ اگر یہ ہوتا کہ اللہ رب العزت مسجد حرام سے سیدھا آپ کو آسمان کی طرف لے جاتا تو اس واقعے کی کوئی تصدیق یا تردید عام لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج میں پہلے مسجد اقصی تک، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آپ کو فضیلت عطا فرمائی، یہ سفر آپ کا ہوا۔ اب یہ سفر وہ ہے کہ جس کا اقرار کرنا، جس کا انکار کرنا دلیل کی بنیاد پر ممکن ہے۔ چنانچہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر واپس معراج سے تشریف لائے اور پھر آپ دن کی روشنی میں لوگوں کے ساتھ پاس پہنچنا چاہا آپ نے کہ میں بیت المقدس کے اندر اپنے رب کا جو فضل مجھ پر ہوا ہے، لامقام اور آسمانوں پر جو رب تعالیٰ نے مجھ پر عنایات کی ہیں، میں اب لوگوں کے اندر اس کو بیان کروں کہ میرا رب، تم میری بات نہیں سنتے تو نہ سنو، یہ دیکھو میرے رب کا مجھ پر اتنا فضل اور کرم، میرے رب نے مجھے یہ عزتیں عطا فرمائی۔ جب آپ حضرت ام ہانی کے گھر سے نکلنے لگے تو انہوں نے آپ کا پلو پکڑ لیا، آپ کا کپڑا پکڑ لیا، آپ نہ جائیں۔ یہ لوگ تو پہلے آپ کی تردید کرتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، اور جو واقعہ آپ بیان کرنے جا رہے ہیں یہ تو ایسا واقعہ ہے کہ جو کسی عقل میں آنے والا ہے ہی نہیں۔ تو یہ لوگ تو اور زیادہ دلیر ہو جائیں گے آپ کی تردید کرنے میں، آپ کو جھٹلانے میں۔ لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنوں گا، اس کی نعمتوں کا تذکرہ کروں گا، اس کا فضل اور کرم جو مجھ پر ہوا ہے میں لوگوں کے سامنے اس کو بیان کروں گا۔ چنانچہ آپ وہ اپنا پلو چھڑا کے چلے گئے۔ حضرت ام ہانی نے اپنی ایک جو باندی تھی اس کو پیچھے بھیج دیا کہ جاؤ اور جو کچھ پیش آئے مجھے بتاؤ۔ وہ باندی وہاں وہ بھی پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے۔ ویسے حضرت ام ہانی کا گھر بھی جو موجودہ اس وقت مطاف ہے اس کے سمجھ لیں کہ اس کا حصہ ہی ہے لحاظ سے، تو یہ قریب ہی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے اندر تشریف لے آئے اور آپ نے لوگوں کو آواز دی، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے کہ کیا بات ہے، کہ کون سی یہ نئی بات کرنے لگے۔ جب لوگ اکٹھے ہوئے تو آپ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے لامقام تک جو اللہ رب العزت نے آپ کو عزتیں عطا فرمائی تھیں، ان ساری عزتوں کا تفصیل کے ساتھ آپ نے ذکر کیا۔ لوگ سنتے رہے اور خوش ہو رہے تھے کہ اب پہلے تو کوئی کمی رہ گئی تھی، اب ہمارے پاس ایسی چیز آ گئی ہے کہ ہمارے لیے آسان ہو گئے ان کو جھٹلانا۔ تو جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ واقعہ معراج اور اس کے مختلف مراحل کا تذکرہ فرما رہے تھے تو ام ہانی جو ہے ان کی وہ باندی بھی وہاں موجود تھی، مکہ کے سردار بھی وہاں موجود ہیں، ابو جہل اور
مطعم بن عدی جیسے لوگ بھی موجود ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مجمع خاموشی سے آپ کی بات کو سن رہا تھا کہ ذرا بات مکمل ہو لے پھر بات کریں گے، تو وہ بھی سن رہے تھے۔ جب آپ رکتے اور بات وقفہ آتا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے اور کہتے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ جو کچھ آپ فرما رہے ہیں بالکل حق اور سچ ہے۔ مسلسل یہی آپ کا طرز عمل ہے۔ اور جب آپ پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد رکے تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر تصدیق کی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ تاریخی جملہ ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ اے ابو بکر، آسمانوں پر میرے رب نے تمہاری اس تصدیق کے نتیجے میں تمہارا نام صدیق رکھ لیا، ابو بکر صدیق۔ تو یہ حضرت ام ہانی کی جو باندھی تھی تو وہ اس بات کی گواہی دیا کرتی تھی کہ میں اس چیز کی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو یہ خوشخبری دی تھی کہ خود اللہ نے ان کا نام صدیق رکھا۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ مخاطب ہوئے پورا واقعہ سننے کے بعد کہ اب بتائیے، اب بھی آپ مسلسل تصدیق کر رہے ہیں؟ اس نے کہا، آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ بات میں تو اس سے بھی بڑی بڑی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں، یہ تو ان کے معاملے میں اس کے مقابلے میں بالکل کم تر درجے کی بات ہے، یہ تو کم تر درجے کی تصدیق ہے جو میں کر رہا ہوں۔ اس سے بھی محیر معقول قسم کی خبریں آپ نے ہم تک پہنچائی ہیں اور ہم ان کی بھی تصدیق کرتے ہیں۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر جبریل امین آئے تو ہم تصدیق کرتے ہیں، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ کلام آیا ہے تو ہم تصدیق کرتے ہیں، جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم نازل ہوا ہے تو ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، جب آپ جنت اور دوزخ کی ساری خبریں دیتے ہیں، ان چیزوں کی خبریں دیتے ہیں کہ جو نہ ہماری بظاہر عقل اور مشاہدے اور حس کچھ بھی ہم اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے، محسوس بھی نہیں کر سکتے، تو جب ان باتوں کی ہم تصدیق کرتے ہیں تو اس چیز کی تصدیق کیوں نہ؟ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو منہ توڑ جواب دیا۔ اب وہ لوگ متوجہ ہوئے کہ دیکھو ہمارے پاس بہرحال ایک دلیل آ گئی ہے ان کو جھٹلانے کی، پہلے تو شاید کوئی کمی رہ گئی تھی، اب تو لوگوں کے سامنے معاذ اللہ ان کو جھوٹا ثابت کرنا کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے آپس میں یہ بات کی کہ چلو یہ جو باتیں آسمانوں کی ہمیں بتا رہے ہیں اس کی کوئی تردید کرنا یا تصدیق کرنا یہ تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن یہ تو ہمیں پتا ہے کہ انہوں نے پوری زندگی جانتے تھے اہل مکہ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی آپ کن علاقوں کی طرف گئے ہیں، کہاں کا آپ نے سفر کیا ہے اور کہاں آپ تجارت کے لیے گئے ہیں، سب کچھ جانتے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ یہ پوری زندگی کبھی بیت المقدس نہیں گئے۔ وہ کہنے لگے کہ ان کی تردید اور تصدیق ابھی ہو جائے، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ تو میں جو بات کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے سیدھا آسمانوں کی طرف آپ کو نہیں بلایا، واقعہ معراج کو قریش مکہ کے لیے تمام حجت بنا دیا۔ کس طرح تمام حجت بنایا کہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ تو کبھی بیت المقدس گئے ہی نہیں۔ اب انہوں نے سوالات شروع کر دیے، جس کو جو بات یاد تھی اور جو چیز جس کو تازہ تھی اس نے اسی کے بارے میں سوال کر دیا کہ بتائیے ذرا کہ بیت المقدس جو عمارت ہے، مسجد اقصی جو ہے، اس کے مشرق مغرب شمال جنوب میں دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کیسی ہیں، چھت کس طرح کی ہے؟ سوالات شروع کر دیے کہ اب ان کے لیے یہ
ہمارے سوالات کا جواب دینا ممکن نہیں ہوگا، اس لیے کہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ تو کبھی بیت المقدس گئے ہی نہیں۔ جب انہوں نے سوالات شروع کیے کہ ذرا ہمیں دروازوں کے بارے میں بتائیں، دروازوں کے رخ کیا ہے، دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کہاں کہاں نصب ہیں، دروازوں کی لمبائی کتنی ہے، چھت کس طرح کی بنی ہوئی ہے، دیگر تفصیلات، تو ہمارے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کے سامنے سے سارے پردے ہٹا دیے۔ بیت المقدس سامنے ہے، وہ لوگ سوال کیے جا رہے ہیں اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک سوال کا بالکل درست جواب ارشاد بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، اور وہ حیرت زدہ ہو رہے ہیں کہ یہ بات بھی سچ ہے، یہ بات بھی صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب بظاہر کوئی دلیل باقی نہیں بچی۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ اچھا یہ بیت المقدس تو آپ بتا دیا آپ نے، لیکن آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہمارے فلاں قافلے جو ہیں یہ شام کی طرف گئے ہوئے ہیں، تو آپ نے ان قافلوں کو کہیں آتے جاتے ہوئے آپ نے ظاہر وہاں سے گزرے ہیں آپ، تو آپ ان قافلوں کو ضرور دیکھا ہوگا، تو آپ ہمیں بتائیے کہ ہمارا فلاں قافلہ کہاں تک ہے، فلاں کہاں پر ہے، اور ان کی کیفیات کیا ہیں، اور وہ کب تک واپس مکہ آئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیفیات میں فرمایا کہ فلاں تمہارا جو قبیلے کا قافلہ ہے وہ فلاں وادی کے اندر رکا ہوا ہے۔ نوٹ کر لیا انہوں نے کہ یہ جو بات انہوں نے بتائی ہے فلاں دن اور رات کی بات، فلاں موقع کی بات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ جو فلاں وادی کے اندر قافلہ رکا ہوا ہے ان کے جانور بندے ہوئے تھے، جب میرا براق وہاں سے گزرا تو جانور بدک گئے، ان میں سے ایک اونٹ جو تھا وہ اپنا رسا توڑا کے بھاگ گیا، اور لوگوں نے پھر اس کو فلاں وادی کے اندر جا کے پکڑا، اور جو فلاں تمہارا قافلہ ہے اس کے اونٹوں پر اس رنگ کی بوریاں لدی ہوئی ہیں، اور ان کی دیگر تفصیلات اس طرح کی ہیں، وہ ایک ایک چیز نوٹ کر رہے تھے، اور یہ تمہارے قافلے فلاں اور فلاں دن تک تم کو یہاں پہنچنا چاہیے۔ اب انتظار شروع ہو گیا، اور ایگزیکٹ اسی تاریخ اور اسی وقت وہ قافلے مکہ کی سرزمین میں داخل ہوئے، اور اب یہ لوگ بے تاب تھے کہ ان باتوں کی تصدیق کریں جس کا دعویٰ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ واقعتاً یہ ایسا ہوا تھا کہ ہمارے جانور بدکے تھے، اور ایک اونٹ جو ہے وہ رسا توڑا کے بھاگا، ہم اس کے پیچھے گئے، اور واقعتاً یہ بات صحیح ہے کہ وہ ہمیں فلاں وادی کے اندر ہی ہم نے اس کو جا کے پکڑا۔ اور دوسرے قافلے والے کہنے لگے کہ ہم نے باقاعدہ آواز سنی تھی، جب ہم نے اپنے قافلے کے اندر کوئی پریشانی دیکھی تو ہم نے ایک آواز سنی کہ تمہاری یہ جو پریشانی ہے اس کا حل یہ ہے، وہ فلاں جگہ پر ہے جو چیز تم تلاش کر رہے ہیں۔ تو ہم نے جو آواز سنی تو ہم نے آپس میں یہ بات کی تھی کہ یہ تو محمد بن عبداللہ کی آواز ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ان کی آواز ہے۔ تو اب اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آواز اس دن اگر ہم نے سنی تھی تو بالکل صحیح انہیں کی آواز ہے۔ اب اہل مکہ کے پاس نہ کوئی سوال ہے، نہ کوئی جواب، نہ کوئی اعتراض، ایک ایک بات کو انہوں نے خود اس کی تصدیق کی، تسلی کی، اب کوئی چیز باقی نہیں بچی۔ اللہ رب العزت نے اہل مکہ کے لیے 10 سال کی محنت اور کوشش کے باوجود جب وہ لوگ اللہ کے پیغمبر کی تصدیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اللہ رب العزت نے واقعہ معراج کو اہل مکہ کے لیے حجت بنا دی، دلیل بنا دیا، اپنے پیغمبر کی صداقت کی دلیل کے طور پر کہ واقعہ معراج اس کا پہلا مرحلہ اگر چاہو تو اس کی تصدیق کر، اگر چاہو تو میرے پیغمبر کو آزما کر دیکھو کہ میرا پیغمبر کس طرح ایک ایک بات حق اور سچ تمہارے سامنے بیان کر رہا ہے، اگر تم ان معاملات میں اپنی تسلی کر لو اور ان کی سچائی کو
تسلیم کر لو تو پھر اے اہل مکہ تمہیں یہ ماننا ہوگا کہ باقی جتنی باتیں بھی ہیں وہ میرے پیغمبر کی اسی طرح سے حق اور سچ ہے۔ تو اہل مکہ اس کے بعد آپس میں چیخ گوئیاں کرنے لگے اور پھر اسی جہالت کا مظاہرہ انہوں نے کیا، بلکہ جہالت سے بھی اگلے مرحلے پر کہ جہالت کا علاج تو آپ علم سے کر سکتے ہیں۔ اہل مکہ جاہل نہیں تھے، جاہلیت کا شکار تھے۔ جاہلیت ہٹ درمی اور ضد کو کہتے ہیں کہ جب انسان حق اور سچ کو پوری طرح پہچان رہا ہو، اس کو پتا ہو کہ یہ حق اور سچ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا اقرار کرنے کی بجائے، اس کی تصدیق کرنے کی بجائے اپنی ضد اور ہٹ درمی پر کھڑا رہے، تو یہ جہالت نہیں ہے، جاہلیت۔ اور یاد رکھیے کہ جب کوئی آدمی جاہلیت پر اتر آتا ہے تو پھر آپ اس کو کبھی قائل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہٹ درمی اور ضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ابو جہل کو ابو جہل کیوں کہا جاتا تھا؟ ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے۔ کئی دفعہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باربلا کہا کہ مجھے پتا ہے تم سچے ہو، میں جانتا ہوں تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن میں تمہیں نبی نہیں مانوں گا، اس لیے کہ تمہارے قبیلے اور خاندان کے پاس پہلے بہت سارے اعزازات ہیں، اب ایک اور منصب اور اعزاز بھی ہم تمہارے لیے تسلیم کر دیں۔ تو وہ جو قبائلی عصبیت تھی، وہ جو جاہلیت تھی، وہ رکاوٹ بن گئی اہل مکہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے حوالے سے۔ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ کیا یہ بات تعجب انگیز نہیں ہے کہ 13 سال مکی زندگی اور مکہ 8 ہجری کے اندر فتح ہو، 13 اور 8 21 سال، 21 سال کی دعوت اور تبلیغ میں تو اہل مکہ کو سمجھ نہیں آئی بات، تو فتح مکہ کے موقع پر یکدم سمجھ آ گئی، سارے لوگ ہی مسلمان ہو گئے۔ میرے بھائیوں، بات پہلے بھی ان کو سمجھ تھی، اور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس فطرت پر پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل اور شعور عطا فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے انسان کو جو فہم و فراست عطا فرمائی ہے، وہ فہم و فراست کبھی انسان کو غلط رستے پر نہیں ڈالتی۔ بندے کے سامنے کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے، حق خود آپ کے سامنے آ جاتا ہے، آپ کے سامنے ہر چیز واضح ہو جاتی ہے۔ اب بندہ اگر اہل مکہ کی طرح جاہلیت پر اتر آئے، ہٹ درمی اور ضد پر اتر آئے، تو پھر نہ مانے۔ کتنے منظر ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہی سچ ہے، یہی حق ہے، پھر بھی اس کو ماننے کے لیے، اس کی تصدیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ ہے ابو جہل کا راستہ، یہ ہے جاہلیت۔ اور صدیق اکبر کا راستہ یہ ہے کہ حق جب آپ کے سامنے آ جائے تو آپ ایک لمحے کے تردد کے بغیر اس کی تصدیق کر لیں، اس کو تسلیم کر لیں اور دنیا کے لیے مثال بن جائے۔ اب اہل مکہ ابو جہل ہو یا کوئی اور ہو، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے واقعہ معراج اتمام حجت بن کر ان کے سامنے آیا، لیکن ان کی بدبختی کا اندازہ کریں کہ کتنے لوگ ایک مدت تک اسلام سے محروم رہے اور کئی تو بغیر اسلام کے اس دنیا سے چلے۔ تو یہ اہل مکہ کے لیے واقعہ معراج اتمام حجت بن گیا، جہاں ایک طرف اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان ظاہر ہوئی، یہ بات واضح ہوئی کہ تم نہیں مانتے تو نہ مانو، ہمارے پیغمبر، ہمارے نبی، ان کی شان اور عظمت اور فضیلت یہ ہے کہ ہم ان کو کس طرح اپنے پاس بلاتے ہیں اور کس طرح ان کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں۔ ایک طرف یہ بات ثابت ہوئی، اور دوسری طرف یہ واقعہ معراج خود اہل کتاب کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی دلیل بن گئی۔ سیرت نگار یہ لکھتے ہیں کہ جب سن 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہو چکا اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد تھوڑا وقت ملا، کچھ سکون ملا، جنگ رکی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کی طرف دعوتی خطوط روانہ فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہان عالم کے نام خط لکھے، ان کو اسلام کی طرف بلایا،
ان میں سے ایک خط جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دہیہ بن خلیفہ ان کو قاصد بنا کے بھیجا، اور یہ خط آپ نے کیسر روم کی طرف بھیجا، ہرقل، تو اس نے دربار منعقد کیا اور پھر کہا کہ یہاں جو لوگ آئے ہوئے ہیں باہر سے، ان میں سے کوئی شخص اگر کوئی لوگ مکہ سے آئے ہوئے تو ان کو ذرا لے آؤ۔ اتفاق سے جناب ابو سفیان جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کا قافلہ آیا ہوا تھا، ان سارے لوگوں کو پکڑ کر کیسر کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ کیسر نے کہا کہ جو یہ خط مجھے آیا ہے، جو شخص اس کا قریبی رشتہ دار وہ ذرا آگے آ جائے۔ ابو سفیان آگے ہو گئے، باقی لوگ پیچھے۔ اس خط کا موضوع کیا ہے، اس کے نکات کیا ہے، یہ موضوع نہیں آتا۔ ہرقل اور ابو سفیان کے درمیان جو گفتگو ہوئی، یہ بھی آج کا موضوع نہیں ہے، یہ پھر کبھی میں بات کروں۔ میں صرف واقعہ معراج کے حوالے سے صرف ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابو سفیان کے ساتھ جب کیسر روم کی گفتگو ہوئی، ابو سفیان خود بعد میں بیان کرتے ہیں کہ مجھے وہ سوال و جواب ایسے تھے کہ مجھے نہ کوئی بات کرنے کا موقع نہیں ملا، جسے آپ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی جو دشمنی تھی، جو مخالفت تھی، اس کے اظہار کا کوئی موقع نہیں ملا، کہ سوال ہی اس طرح کے تھے۔ مثلا یہ سوال کہ یہ شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کا حسب و نسب کیسا ہے؟ آپ اس کا جواب کیا دیں گے؟ یہی دیں گے کہ سب سے اعلیٰ، قبیلہ اور خاندان کیسا ہے، وہ اچھا ہے، خود ان کو صادق اور امین کہتے رہے۔ تو سوال یہ ہوا کہ کبھی جھوٹ کا تجربہ ہوا ان کے معاملے میں؟ ظاہر ہے کیا جواب ہوگا کہ خود ان کو صادق اور امین کہتے رہے۔ ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے کہ گھٹ رہی ہے؟ جی بڑھ رہی ہے۔ تو ایمان کی حلاوت پھیلتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ تو جو سوال تھے ان کے اندر کوئی بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ کہتے ہیں جب گفتگو ختم ہوئی تو مجھے خیال ہوا کہ میں ایک ایسی بات اس کو بتاتا ہوں کہ اس سے مجھے اپنی دشمنی کے اظہار کا پورا موقع مل جائے۔ میں نے کہا یہ ٹھہریے ذرا، میں آپ کو ایسی بات بتاتا ہوں جس سے آپ اس پیغمبر کے دعویٰ کرنے والے شخص کے بارے میں صحیح اندازہ ہو جائے گا کہ وہ سچا ہے کہ معاذ اللہ سچا نہیں۔ اس نے کہا کہ بتاؤ۔ تو جناب ابو سفیان جو ہیں ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو کہتے ہیں کہ میں نے پھر ہرقل کے سامنے، کیسر روم کے سامنے واقعہ معراج بیان کیا کہ اس پیغمبر نے ایک دور میں فلاں سن، مہینہ اور سال، اس کے اندر یہ اس نے بڑا عجیب و غریب ایک دعویٰ کیا تھا۔ تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ یہ دعویٰ سچا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مسجد حرام سے بیت المقدس تک تھوڑے سے رات کے حصے میں آئے اور پھر لامکاں اور پھر واپس چلا بھی جائے، اور یہ محض ایک لمحہ ہی ہو، یہ دعویٰ بھی انہوں نے کر رکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات اس تناظر میں بتا رہے تھے کہ اب کیسر روم کے لیے ان کو سچا ماننا یہ ممکن ہی نہیں رہے گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ کیسر روم اس پر کوئی بات کرتا، وہاں دربار میں سے ایک پادری جو سب سے بڑا پادری تھا وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہ جو تم بات کر رہے ہو، کوئی اور اس کی تصدیق کرے نہ کرے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، تمہاری باتوں سے مجھے وہ سارا منظر یاد آ گیا ہے جو تم نے سال، مہینہ، دن اور وقت جو کچھ تم نے بتایا ہے، مجھے وہ سب کچھ یاد آ گیا ہے کہ اس رات میں بیت المقدس کے اندر موجود تھا، اور میری عادت یہ تھی کہ رات کے ایک خاص حصے میں دروازے اور کھڑکیاں سب کچھ بند کر دیتا تھا تاکہ آرام کر لوں اور صبح دوبارہ لوگوں کے لیے عبادت کے لیے اس کو کھول سکوں۔ تو اس رات ایسا ہوا کہ میں نے جب سارے دروازے اور کھڑکیاں بند کر دی، اور جب میں نے مرکزی دروازے کو بند کرنا چاہا تو وہ بند نہیں ہوا،
میں نے اس پر بڑا زور لگایا، بظاہر کوئی سبب بھی نظر نہیں آ رہا تھا، میں نے چند لوگوں کو اکٹھا کر کے اٹھا کے ان کو لے کے آیا کہ ذرا دروازہ بند، لیکن سارا زور لگانے کے باوجود بھی وہ دروازہ بند نہیں ہوا۔ تو ہم نے یہ سمجھا کہ شاید عمارت کا بوجھ اس پر آ گیا ہے، چلو صبح کسی کاریگر کو بلائیں گے اور بس ٹھیک کر دیں گے۔ تو مجھے یاد ہے کہ جب صبح ہم کاریگر کو لے کر وہاں پہنچے تو وہ دروازہ بالکل پہلے کی طرح رواں دواں تھا اور بالکل وہ ٹھیک تھا، کچھ بھی نہیں تھا اس میں، جو رات بند ہونے کرنا جس کو ممکن نہیں تھا۔ پھر میں نے وہاں ایک پتھر کے ساتھ سوراخ دیکھا اور وہاں کسی سواری کے بندھے ہوئے ہونے کے نشانات دیکھے، اور میں نے جب اندر کا جائزہ لیا تو مجھے یہ لگا کہ یہاں رات کچھ لوگ رہے۔ تو مجھے یاد آ گیا کہ تمہاری یہ بات سن کے کہ وہ جو ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آخری زمانے کے اندر جو آخری پیغمبر تشریف لائیں گے تو وہ مسجد اقصی کے اندر اس انداز میں جمع ہوں گے کہ یہاں ان کی سواری بندی ہوگی اور یہاں وہ تمام پہلے انبیاء کی امامت کریں گے۔ تو مجھے تمہاری اس بات سے تصدیق ہو گئی ہے کہ یہ واقعہ نہیں ہو چکا، اور وہ پیغمبر آج اس خط کے بعد اور تمہارا اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ یہ واقعہ بالکل ہوا ہے، اور میں اس رات بیت المقدس کے اندر موجود تھا۔ تو جب اس نے یہ واقعہ اس کی تصدیق کر دی تو خود ہرقل اور خود اس کے درباری اور دیگر علماء اب ان پر بھی گویا کہ واقعہ معراج ایک طرح کی تصدیق اور اتمام حجت بن گیا کہ جو پیغمبر نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور جن کا خط تم تک پہنچ گیا ہے، سن لو یہ وہی پیغمبر ہے کہ جن کے واقعہ معراج کا تذکرہ خود تمہاری کتابوں کے اندر۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر معراج ہے، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی فضیلت، آپ کی عظمت، آپ کی شان کا زبردست بیان ہے، اور اس کی بہت ساری جہتیں ہیں، کچھ کے بارے میں اگلے جمعے انشاءاللہ میں اس کی واضحات پر بات بھی کروں گا۔ آج صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ واقعہ اہل مکہ کے لیے بھی یہ تمام حجت بن گیا، یہ واقعہ اہل کتاب مسیحیوں کے لیے بیت المقدس کے پادریوں کی گواہی کے بعد ان کے لیے بھی یہ تمام حجت بن گیا، اور یہ واقعہ آنے والے دور کے ہر دور کے عقل پرستوں کے لیے بھی یہ واقعہ دلیل اور حجت ہے، اور اس سفر کے اندر ان کے لیے ایک بڑی دلیل ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، بشر ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو جو شان اور عظمتیں اور یہ جو مختصر سے وقت کے اندر یہ جو سفر زمینی سفر ہے اور یہ آسمانی سفر ہے، یہ ساری وسعت انسان کی پہنچ میں ہوں گی، اور انسان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر انسانوں کو دعوت دے رہا ہے کہ آگے بڑھو، زمینوں کی وسعتوں کو سمیٹنا بھی تمہارے لیے ممکن ہے کیونکہ رسول اللہ اس کی مثال پیش کر چکے ہیں، اور آسمان کی وسعتوں کو سمیٹنا بھی تمہارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اسباب کو اختیار کرو، اور عالم اسباب کی بنیاد پر یہ سب کچھ تمہارے لیے انسانوں کے لیے ممکن ہے، اور آنے والے دور میں کتنے عقل پرست جدید علوم کے ماہرین اور عقل پر اعتماد کرنے والے لوگ جب عقلی بنیادوں پر بھی معجزہ معراج کو دیکھیں گے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور کتنے لوگ کر بھی چکے، اس امکان کو تسلیم بھی کر چکے۔ تو میں نے ایک جہت آپ کے سامنے عرض کی ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے اس کی ایک دوسرے پہلو کو